السلام علیکم میرے بھائیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں کو میں آج جو بات بتانے والا ہوں وہ بہت ہی ضروری ہے اور بہت ہی اہم ہے، کیونکہ آج کل ہم سب لوگ اس بات کے شکار ہیں۔ میں آپ لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم سے نماز میں کوئی رکعت چلی جائے اور اس میں ہم سے غلطی ہو جائے تو کیا ہم پر سیدھا سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ اور دوسری بات کہ اگر ہم امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو کیا امام کے ساتھ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت ہمیں سیدھا سہو کرنی چاہیے یا نہیں؟ اور اگر کریں گے تو کیسے کریں گے؟ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں۔ آج میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک بندہ میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا، تو انہوں نے 4 رکعتیں امام کے ساتھ پوری پڑھ لی، اور امام نے جیسے سلام پھیر دیا تو وہ سیدھا سہو کرنے لگے۔ تو میرے سے تو 1 رکعت رہ گئی تھی، میں نے رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے ان کو سمجھایا تھوڑا بہت، تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، آپ نے اچھا کیا کہ مجھے بتایا۔ لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بات بتاؤں، یہ بات سمجھاؤں کہ جب آپ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو اور آپ سے کوئی غلطی یعنی کوئی واجب چھوٹ جائے، سنت پہ تو کوئی سیدھا سہو نہیں ہے، آپ سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس صورت میں آپ پر کوئی سیدھا سہو نہیں ہے، کیونکہ امام نے اگر کوئی غلطی کی تو امام سیدھا سہو کر سکتا ہے، اگر مقتدی نے کوئی غلطی کی تو مقتدی سیدھا سہو نہیں کر سکتا جب امام کے پیچھے ہو، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اور جب امام کے سلام پھیرنے کے بعد اگر آپ سے کوئی رکعت رہ گئی ہے اور اس میں آپ سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جو واجب ہو، جو چیز واجب ہے، تو اس صورت میں آپ پر سیدھا سہو کرنا واجب ہوگا۔ تو میں نے اس بندے کو سمجھایا اور ان کو بتایا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ثنا سبحانک اللہم یہ میرے سے رہ گیا، تو اس وجہ سے میں نے سیدھا سہو کیا، حالانکہ یہ واجب بھی نہیں ہے، یہ تو سنت ہے، تو ویسے علم نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر آپ لوگ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیوز بھی آپ کو بہت سارے مل جائیں گے، سب کچھ مل جائیں گے، لیکن میں آپ لوگوں کو ایک ایسی کتاب کا نام بتاتا ہوں جو آپ زندگی بھر، ایسے نہیں ہے کہ آپ آج آپ نے پڑھ لیا تو کل کسی اور جگہ آپ کو ویڈیو ڈھونڈنی پڑے گی اور ادھر سے آپ کو یہ وہ کرنا پڑے گا۔ تو آپ کو چھوٹی سی کتاب کا نام میں بتاتا ہوں، اور اس کی جو قیمت ہے وہ تقریباً، پہلے تو میں نے لی تھی 250 کی، اب شاید 300-350 کی ہوگی۔ اس میں ہر قسم کے مسائل تفصیلاً لکھے ہوئے ہیں، جو روزمرہ کے مسائل ہیں، اور بندے کو سمجھ بھی آ جاتا ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں لکھا ہوا ہے۔ کوئی کتابیں ہوتی ہیں اس میں ایسے الفاظ لکھے ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتے، تو آپ وہ کتاب خرید لیں جس کا نام ہے تعلیم القرآن۔ ایک انڈیا کے بڑے مفتی تھے، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، تو آپ یہ خرید کے اس سے آپ ساری زندگی موت تک، اور مرنے کے بعد اگر آپ کی وہ کتاب کسی دوسرے آپ کے رشتہ دار یا کسی دوسرے ساتھی کسی مسلمان کے ہاتھ لگ جائے تو تب بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اگر آ گئی ہے تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔